اللہ رب لا شریک لہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم۔ محترم احباب، فاتحہ خلف الامام کے حوالہ سے اس سے قبل 4 دروس قرآن ہو چکے، جن میں دونوں فریقوں کے قرآن حکیم سے جو دلائل ہیں ان کا جائزہ لیا جا چکا، اور قرآن حکیم کے علاوہ احادیث مبارکہ سے مسلک احناف کے دلائل میں ذکر کر چکا ہوں۔ آج کے درس میں میں اپنے ان احباب کے دلائل کا جائزہ لینا چاہوں گا کہ جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں۔ میں نے جس وقت قرآن حکیم کے دلائل دونوں طرف کے ذکر کیے تو میں نے واضح کیا تھا کہ دلیل کے طور پر ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 کو پیش کرتے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس کے علاوہ ہم دیگر آیات کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کرتے، ان کو تائید کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور 4 مقامات میں نے تائید کے اندر ذکر کیے تھے۔ فریق مخالف کے میں نے دلائل جو ہیں وہ ذکر کیے، اور میں نے ثابت کیا تھا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی اس مسئلہ کے متعلق آیت ہے ہی نہیں، تو جس مسئلہ کے لیے وہ پیش کی جا رہی ہے تو ان کے دلائل جو ہیں قرآن حکیم سے کوئی نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ میں نے اپنے موقف کے حق میں 10 ذکر کی ہیں۔ فریق مخالف کی احادیث مبارکہ کہ جن سے وہ استدلال کرتے ہیں، ان میں سے 3 انشاءاللہ آج کے درس میں بیان ہوں گی، اور چند احادیث انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کر کے معاملے کو ختم کیا جائے گا۔ لیکن جتنی ان کی احادیث مبارکہ ہیں ان میں سے صرف 2 احادیث مبارکہ ایسی ہیں کہ جو صحیح سند سے ہیں، باقی ساری کی ساری جو وہ پیش کرتے ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں۔ یہ آگے تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ آ جائے گی، اور جو 2 حدیثیں صحیح ہیں وہ میں انشاءاللہ دلائل کے ساتھ واضح کروں گا کہ وہ ان کی دلیل بنتی نہیں ہے، وہ مقتدی کے متعلق وہ دونوں حدیثیں ہیں ہی نہیں، تو گویا کہ حدیث سے بھی ان کی کوئی ایک دلیل بھی نہیں ہے، نہ ہی قرآن حکیم سے کوئی ایک بھی دلیل ہے ان کے پاس، اور نہ ہی حدیث مبارکہ سے کوئی ایک بھی دلیل ہے ان کے پاس۔ دوسری طرف مسلک احناف کے حق میں الحمدللہ قرآن حکیم سے دلیل بھی موجود ہے، اس کی تائیدات بھی موجود ہیں، اور احادیث مبارکہ سے بھی صحیح سند کے ساتھ جو ہے وہ دلائل موجود ہیں۔ بہرحال سب سے پہلے جس حدیث مبارکہ کو وہ پیش کرتے ہیں
اگرچہ وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس کی نماز نہیں ہے کہ جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر لفظ ایک جو خاص طور پر قابل ذکر ہے، وہ لفظ ہے من، جس کا معنی ہے جس نے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ من جو ہے یہ عموم کے لیے ہوتا ہے، تو پھر یہ حدیث عموم کے لیے ہے، تو جس نے بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی، بے شک وہ منفرد ہے، اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تب بھی نہیں ہوگی، بے شک امام ہے تو وہ فاتحہ کے بغیر پڑھے تو تب بھی نہیں ہوگی، بے شک مقتدی ہے تو وہ فاتحہ کے بغیر پڑھے تو تب بھی نہیں ہوگی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں من جو ہے یہ عموم کے لیے ہے، اور سارے جو بھی نماز پڑھنے والے ہیں تو سب نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ہر ایک کے لیے پڑھنا فرض ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو اس کا فرض ادا نہیں ہوا، اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ کہ من جو ہے یہ ہمیشہ عموم کے لیے نہیں ہوتا، بعض اوقات من کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور وہ خصوص کے لیے ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی من کا لفظ جو استعمال ہوا ہے تو یہ عموم کے لیے نہیں ہے، خصوص کے لیے ہے۔ من کا خصوص کے لیے ہونا، اس کو میں قرآن حکیم سے ثابت کرنا چاہوں گا۔ سورہ شورى ہے، سورت کا نمبر 42 ہے اور اس کی آیت نمبر 5 ہے، صفحہ 436 ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر آیت نمبر 5 کے آخر سے تھوڑا پہلے لفظ ہیں کہ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ والملائکۃ اور فرشتے، یسبحون تسبیح کہتے ہیں، بحمد ربہم اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وَيَسْتَغْفِرُونَ اور وہ بخشش مانگتے ہیں، لمن فی الارض ان کے لیے کہ جو زمین میں ہے۔ یہاں پر لمن کے اندر یہی من کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ زمین والوں کے لیے فرشتے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ بخشش کی دعا جو ہے وہ صرف اہل ایمان کے لیے جائز ہوتی ہے، کافر اور مشرک کے لیے بخشش کی دعا جائز ہی نہیں ہے۔ تو فرشتے بخشش کی دعا مانگتے ہیں، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے ہدایت کی دعا تو جائز ہے، لیکن بخشش کی دعا جائز کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پر آیت میں لفظ تو ہے من، اور معنی اگر اس کا یہ کیا جائے کہ سارے زمین والوں کے لیے اس کو عام بنایا جائے تو پھر تو فرشتے غلط کر رہے ہیں، جن کے لیے فرشتے جو ہے وہ دعا جائز ہی نہیں، فرشتے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو فرشتے حرام کر رہے ہیں معاذ اللہ، تو یہ تو بات غلط ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں پر لفظ تو من ہے، لیکن یہ خاص ہے، یہ عام نہیں ہے، سارے زمین والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ اور خود قرآن حکیم کے اندر دوسرے مقام پر اس چیز کی وضاحت موجود ہے۔ 40ویں سورہ مبارکہ ہے سورہ مومن، اس کی آیت نمبر 7 میں بھی اللہ رب العزت فرشتوں کا ہی تذکرہ کرتے ہیں۔ سورہ مومن صفحہ 422 ہے، آیت نمبر 7۔ یہاں پر بھی لفظ اسی کے مطابق ہیں، وہاں پر بھی فرشتوں کی تسبیح کا اور حمد کا تذکرہ آیا تھا اور استغفار کا تذکرہ آیا، یہاں پر بھی ان تینوں چیزوں کا تذکرہ آیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یسبحون بحمد ربہم، تسبیح کہتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اور وہ رب پر ایمان لاتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اور وہ بخشش مانگتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔
اب ایک جگہ پر اللہ نے فرما دیا یستغفرون لمن فی الارض، زمین والوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں، لیکن دوسری جگہ پر خود اللہ نے واضح فرما دیا کہ سارے زمین والوں کے لیے نہیں مانگتے، صرف ایمان والوں کے لیے مانگتے ہیں۔ تو گویا کہ من کا لفظ تو استعمال ہوا، لیکن یہ من کا لفظ یہاں پر جو سورہ شورا کے اندر ہے تو یہ خاص ہے، خصوص کے لیے ہے، یہ عموم کے لیے نہیں ہے۔ سورہ ملک ہے 29ویں سپارے کی پہلی سورہ مبارکہ۔ اللہ اکبر۔ سورت کا نمبر 67 ہے اور آیت نمبر 16 اور 17، صفحہ نمبر 510 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اَأَمِنْتُم مَّن فِی السَّمَاءِ، کیا تم بے خوف ہوگے اس سے کہ جو آسمان میں ہے، اَن یخسف بکم الارض، کہ وہ تم کو زمین میں دنسا دے گا، فَإِذَا هِیَ تَمُورُ، تو اچانک یہ لرزنے لگ جائے گی۔ تو یہ آسمان میں کس کے متعلق یہ آیت مبارکہ ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اللہ رب العزت کے متعلق ہے، کہ یہ اختیار تو اللہ کا ہے نا، کہ اللہ زمین میں دنسا سکتے ہیں، اللہ زلزلے لا سکتے ہیں، تو یہ اللہ کے متعلق، اللہ رب العزت کے متعلق یہ آیت مبارکہ ہے۔ لفظ ہے من فی السماء، جو آسمان میں ہے، لیکن کیا آسمانوں میں صرف اللہ رب العزت ہی ہیں؟ آسمانوں میں فرشتے بھی موجود ہیں، آسمانوں کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات اپنے حقیقی جسم کے ساتھ موجود ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح موجود ہیں۔ تو من فی السماء کے اندر تو پھر اگر یہ عموم کے لیے ہو تو پھر تو یہ سارے آنے چاہیے نا، اور پھر سارے یہ اختیار رکھتے ہوں کہ وہ زمین میں دنسا سکتے ہوں اور وہ زلزلے برپا کر سکتے ہوں، حالانکہ یہ اختیارات کا مالک صرف میرا اللہ ہے، اور من فی السماء سے یہاں پر صرف اور صرف میرے اللہ رب العزت مراد ہیں۔ لفظ من کا استعمال ہوا ہے جو کہ بقول میرے احباب کے عام ہوتا ہے، لیکن یہاں ثابت ہو رہا ہے کہ یہ عام نہیں ہے بلکہ یہ خاص ہے، صرف ایک ذات بابرکات اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے، کسی اور کے لیے یہاں پر یہ نہیں ہے۔ ساتھ ہی اگلی آیت مبارکہ میں پھر یہی لفظ ہیں، ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم اس سے بے خوف ہوگے کہ وہ جو آسمانوں والا ہے، جو آسمان میں ہے، وہ تمہارے اوپر پتھر برسا دے؟ تو یہ آسمانوں سے پتھروں کی برسات کرنے والا ظاہر بات ہے یہ صرف اللہ رب العزت ہی ہے، یہ اللہ کے اختیارات ہیں۔ فرشتے تک بھی اللہ کے اذن کے بغیر ایسا کوئی اقدام نہیں کر سکتے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر آسمانوں پر زندہ موجود ہیں، لیکن وہ تو آسمانوں سے پتھر نہیں برسا سکتے۔ تو من کا لفظ ہے لیکن ہے صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ من جو ہے یہ ہمیشہ عموم کے لیے ہی نہیں ہوتا، یہ خصوص کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر اس حدیث مبارکہ میں من خصوص کے لیے ہے، اور میں یہ بھی بات ثابت کروں گا کہ یہاں پر من جو ہے خصوص کے لیے ہے، یہ چیز بھی ثابت کروں گا۔ لیکن ایک بات تھوڑی سی اور پہلے کر دوں۔ ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ تم حنفیوں کی اپنی اصول کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ من عموم کے لیے ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی تم حنفیوں کی اپنی کتابوں میں جب لکھا ہوا ہے کہ من عموم کے لیے ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کیوں کہنے لگ جاتے ہو کہ من جو ہے وہ بعض اوقات خصوص کے لیے بھی ہوتا ہے؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حنفیوں کی کتابوں میں صرف یہی نہیں لکھا کہ من عموم کے لیے ہوتا ہے، بلکہ دونوں چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ من اکثر تو عموم کے لیے ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی خصوص کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ حنفیوں کے اصول کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اصول سرخسی کے اندر موجود ہے کہ وَمِنْ هَذَا الْقِسْمِ كَلِمَةً من، اور اسی قسم میں سے ایک کلمہ من ہے، فَإِنَّهَا كَلِمَةٌ مُبْهِمَةٌ، یہ ایک مبہم کلمہ ہے، وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ ذَاتٍ مَنْ يَعْقِلُ، یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو عقل رکھتا ہو، یہ عقل والوں کے لیے عبارت ہے۔ وَهِيَ تَحْتَمِلُ الْخُصُوص وَالْعُمُوم، اور یہ خصوص کا بھی احتمال رکھتا ہے اور عموم کا بھی احتمال رکھتا ہے، یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے اصول کی کتابوں کے اندر یہ دونوں کے لیے لکھا ہوا ہے، من عموم کے لیے بھی ہے، خصوص کے لیے بھی ہے۔ نور الانوار ہمارے اصول کی کتاب، اس میں لکھا ہے ما و من
ما کا لفظ ہے اور من کا لفظ ہے، یحتملان العموم والخصوص، یہ دونوں جو لفظ ہیں یہ عموم کا بھی احتمال رکھتے ہیں اور خصوص کا بھی احتمال رکھتے ہیں۔ وَأَصْلُهُمَ الْعُمُومُ، ہاں البتہ ان کی اصل جو ہے وہ عموم کے لیے ہے، لیکن خصوص کا بھی احتمال رکھتے ہیں، یہ بعض اوقات خصوص کے لیے بھی آ جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں من جو ہے یہ عموم کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اگر یہاں پر من کو عموم کے لیے بنایا جائے تو پھر وہ جو حدیث مبارکہ میں اپنے دلائل کے اندر ذکر کر چکا ہوں اور اس کی سند بھی پیش کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ محدثین کے اقوال ان رجال کے متعلق پیش کر کے اس سند کو صحیح ثابت کر چکا ہوں کہ جس کا کوئی امام ہو، من کان لہو امام فقرات الامام لہو قرات، تو اس حدیث کے خلاف ہو جائے گی یہ حدیث، کہ یہ حدیث کہتی ہے کہ مقتدی نے بھی پڑھنا ہے اور وہ بھی دوسری صحیح حدیث ہے وہ کہتی ہے نہیں پڑھنا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر من خصوص کے لیے ہے اور یہ منفرد اور امام کا یہ وظیفہ ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے پڑھنا ہے، تو یہ حدیث ان کے متعلق ہے، اور جو من کان لہو امام فقرات الامام لہو قرات وہ مقتدی کے لیے ہے۔ تو ایک حدیث مقتدی کے لیے، ایک امام کے لیے، ہم دونوں پر الحمدللہ عمل کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کرتے کہ اس حدیث کو لے لیں اور اس کا بھی مفہوم غلط لے کر دوسری حدیث کو جو ہے وہ چھوڑ دیں، الحمدللہ ہم اس کے اوپر بھی صحیح عمل کرتے ہیں اور اس دوسری حدیث پر بھی صحیح عمل کرتے ہیں۔ اب تک جو میں نے بات کی ہے نا اس حدیث مبارکہ کے حوالہ سے، یہ تقریباً وہی بات ہے کہ جو 1400 صدیوں سے تقریباً 1400 سالوں سے تقریباً ہمارے علماء احناف کرتے آ رہے ہیں، لیکن میں آج اس سے بڑھ کر ایک آگے بات کرنے لگا ہوں جو شاید اس سے پہلے کبھی کسی نے نہ کی ہو سکتا ہے کسی نے کی ہو، واللہ عالم بالصواب، لیکن شاید اس سے پہلے یہ بات کبھی کسی نے نہ کی ہو۔ لیکن انشاءاللہ قاضی شمس الدین رحمہ اللہ کا نواسہ ہوں اور قاضی عصمت اللہ کا بیٹا ہوں، بات انشاءاللہ غلط نہیں کروں گا، دلیل کے ساتھ اس کو ثابت کر کے جاؤں گا۔ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ صرف اتنی بات کہ من کبھی عموم کے لیے ہوتا ہے کبھی خصوص کے لیے ہوتا ہے، تو چلو یہاں پر خصوص کو لیے لگا دو، اتنی ہی نہیں، بلکہ یہاں اس حدیث مبارکہ میں من کو عموم کے لیے لانا قطعاً جائز ہی نہیں ہے۔ یہاں پر من کو عموم کے لیے قرار دینا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو خصوص کے لیے بنانا ہی واجب ہے۔ اللہ اللہ، اب بات تو میں نے بہت بڑی ساری کر دی ہے، لیکن ابھی انشاءاللہ جس وقت میں دلیل ذکر کروں گا تو یہاں کے بچے کو بھی جو ہے وہ اطمینان قلب ہوگا کہ واقعی یہ عموم کے لیے کبھی نہیں بن سکتا، یہاں پر یہ خصوص کے لیے ہی لانا لازم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری نماز با جماعت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت شروع کروا چکے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں شریک ہوئے ہیں اور پھر امامت کی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنبھال لی ہے۔ سورہ فاتحہ حضرت ابوبکر صدیق یا تو پڑھ چکے تھے یا کم از کم اس کا کچھ حصہ ضرور پڑھ چکے تھے، تو اس آخری نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے سے شروع کیا جتنا حضرت ابوبکر صدیق پڑھ چکے ہوئے تھے۔ تو آگے سے شروع کیا تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ یا تو سورہ فاتحہ سرے سے بالکل پڑھی ہی نہیں آپ نے، یا اگر پڑھی بھی ہے نا تو پوری بہرحال نہیں پڑھی۔ تو اگر پوری پڑھنا جو ہے وہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، من عموم کے لیے ہے، تو پھر تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہنا پڑے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں ہوئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا تو سوچنا تک بھی کفر ہے کہ یہ کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں ہوئی۔ یہ جو میرے احباب زور لگاتے ہیں نا کہ یہاں من عموم کے لیے ہے، من عموم کے لیے ہے، میں ان کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتا، وہ نادانستگی میں کرتے ہیں۔ اگر وہ اس انجام کو سوچے نا کہ اگر یہاں پر من عموم کے لیے بنایا جائے کہ کوئی بھی جو نماز پڑھے اور اس نے فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوتی، تو پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو جب نبی علیہ السلام کے اوپر حرف آتا ہے تو پھر گویا کہ یہاں پر ماننا پڑے گا کہ من یہاں پر عموم کے لیے قطعاً نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر من کو یہاں پر عموم کے لیے بنایا جائے تو پھر تو معاملہ کفر تک بھی جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔
تو اس لیے یہاں پر من 100% یقینی بات ہے کہ خصوص کے لیے ہے، اس کو خصوص کے لیے بنانا ہی واجب ہے، اس کو عموم کے لیے بنانا بالکل جائز ہی نہیں ہے۔ اب خصوص کے لیے بنانا جب اس کو واجب ہے تو ایک وجہ خصوص کے لیے بنا لیا ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی وجہ سے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھی ہے اور پڑھائی ہے تو اس کے اندر فاتحہ کم از کم پوری تو نہیں پڑھی، یا تو بالکل نہیں پڑھی یا پوری نہیں پڑھی، ایک اس وجہ سے ہمیں خصوص کرنا پڑ گیا۔ تو جب تخصیص کرنی ہی کرنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی وجہ سے اگر تخصیص کر لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے بھی تخصیص کر لو نا۔ جب تخصیص کرنی تو ہے ہی ہے، تخصیص کیے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے، تخصیص کیے بغیر تو معاملہ کفر تک پہنچتا ہے۔ تو جب تخصیص کرنی ہے تو پھر پوری تخصیص کرو نا، ایک تخصیص عمل سے ثابت ہوتی ہے تو دوسری قول سے بھی تو ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من کان لہو امام فقراۃ الامام لہو قراۃ من صلی خلف الامام فإن قراۃ الامام لہو قراۃ۔ تو اس قول کے اوپر بھی تو عمل کر لو نا، تو جب قول پر بھی عمل کیا جائے تو پھر یہی معاملہ ہوگا کہ یہ مقتدی کے لیے یہ قطعاً نہیں ہے، یہ جو ہے منفرد کے لیے ہے، اکیلے بندے کے لیے ہے یا امام کے لیے ہے۔ اور اسی حدیث کے اندر اس چیز کا ثبوت بھی موجود ہے، اسی حدیث مبارکہ کے اندر اس چیز کا ثبوت موجود ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ مقتدی کے لیے قطعاً نہیں ہے، یہ منفرد کے لیے ہے اور امام کے لیے ہے۔ اسی حدیث کے اندر ثبوت موجود ہے۔ وہ ثبوت کیسے ہے میرے محترم احباب؟ ہم نے کلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے نا، امام بخاری رحمہ اللہ کا تو نہیں پڑھا نا۔ ایمان ہم نے امام بخاری رحمہ اللہ پر تو قبول نہیں نہ کیا، ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قبول کیا ہے نا۔ اگر حدیث کے الفاظ امام بخاری رحمہ اللہ ایک جگہ پر پورے نہیں لے کے آئے جبکہ حدیث کے پورے الفاظ حدیث کی دیگر کتابوں میں ثابت ہیں، تو کلمہ تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے تو ہم نے پوری حدیث کو دیکھنا ہے کہ نہ صرف اتنی کو جتنی امام بخاری لے کے آئے ہیں۔ اگر ہم صرف اسی پر اصرار کریں تو پھر تو امام بخاری پر ہمارا ایمان ہوگا نا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان نہ ہوا۔ تو پوری حدیث کو دیکھنا ہے نا، اور 1400 سال سے 14 صدیوں سے محدثین یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ثقہ راوی نے اگر کوئی ایک زائد لفظ نقل کیے ہیں تو وہ حدیث کے اندر قبول کیے جاتے ہیں۔ تو جب 14 صدیوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ثقہ راوی جس وقت زائد لفظ نقل کرتا ہے تو وہ قبول کیے جاتے ہیں، تو یہاں پر بھی حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر زائد لفظ موجود ہیں۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ پر میں کوئی تان نہیں کر رہا کہ انہوں نے غلط کیا ہے، انہوں نے جو کیا ہے وہ ایک جائز کام ہی کیا ہے۔ اس کی بھی میں مثال دیتا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے سورہ شورا کی آیت مبارکہ پڑھی۔ اب وہ آیت ہے نا، حدیث سے بھی آیت کا درجہ تو زیادہ اہم ہے نا، زیادہ بڑا ہے نا، لیکن کیا میں نے وہ پوری آیت پڑھی ہے؟ میں نے پوری آیت نہیں پڑھی، جتنی میرے مقصد کے لیے اس وقت ضرورت تھی اتنی میں نے پڑھ لی، ساری آیت نہیں پڑھی۔ تو کیا اس کے اوپر فتویٰ لگ سکتا ہے کہ بھائی جب آیت پڑھی ہے تو پوری کیوں نہیں پڑھی؟ نہیں، کوئی فتویٰ نہیں لگائے گا، جتنی ضرورت ہے اتنی پڑھ لیں۔ ہاں البتہ آیت کا کوئی ایسا حصہ چھوڑنا وہ غلط ہوتا ہے کہ جس حصے کو چھوڑ کے دوسرے کا مفہوم جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہو۔ مثلا لا تقربوا الصلاۃ اتنا پڑھ کے وانتم سکارا جو ہے یہ چھوڑ دیا جائے، یہاں تو مفہوم بدل جاتا ہے نا، ایسا چھوڑنا تو وہ جائز نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں پر ایک صحیح مفہوم ادا ہو رہا ہے آیت کی مطابقت میں، تو وہاں آیت بھی پوری پڑھنا لازم کوئی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح حدیث بھی اگر کوئی ذکر کرتا ہے یا پڑھتا ہے تو لازم نہیں ہوتا کہ وہ ہر جگہ پر پوری حدیث ہی ذکر کرے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اگر حدیث کے چند الفاظ ذکر کر دیے ہیں تو وہ بھی ایک جائز عمل انہوں نے کیا ہے، وہ انہوں نے کوئی غلط نہیں کیا ہے۔ ایک بڑی معروف حدیث مبارکہ آپ میں سے شاید ہر ایک کو معلوم ہوگی کہ انما الاعمال بالنیات۔ اب آپ میں سے چند ایک ہوں گے کہ جن کو اس سے اگلے لفظ بھی آتے ہوں گے، اکثر کو صرف اتنے لفظ ہی آتے ہوں گے کہ انما الاعمال بالنیات، اور علماء اکثر خطبوں کے اندر اتنے لفظ بولتے رہتے ہیں، کتابوں کے اندر اتنے لفظ لکھے رہتے ہیں۔ کبھی کسی نے فتویٰ نہیں لگایا کہ بھائی حدیث کے لفظ تو آگے بھی ہیں تو اگلے لفظ کیوں نہیں نقل کیے گئے، کیوں نہیں ذکر کیے گئے؟ تو جتنی ضرورت ہے اتنے لفظ ذکر کر دینا یہ ایک جائز کام ہوتا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی
جتنے اس وقت ان کو ضرورت تھے اتنے لفظ انہوں نے نقل کر دیے، انہوں نے ایک جائز کام کیا ہے، لیکن اس جائز کام کا یہ مطلب تو نہیں کہ اب ہم اس پر اصرار کریں کہ بھائی جو لفظ انہوں نے نہیں ذکر کیا ہم نے ان کو ماننا ہی نہیں۔ بھائی ان کو بھی تو ماننا ہے نا، جب وہ ثقہ سے راوی کے صحابت ہیں تو پھر وہ سارے لفظ مان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بات کو لے نا، اور پوری بات یہ ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، کہ اس کی نماز نہیں کہ جس نے سورۃ الفاتحہ اور کچھ زائد نہیں پڑھا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں فصاعدا کا لفظ موجود ہے، کچھ زائد کا لفظ موجود ہے، اور کچھ زائد جو ہے یہ مقتدی نہیں پڑھتا، اس کے اوپر تو پوری امت کا اتفاق ہے نا۔ فاتحہ کے متعلق تو چلو رولا ہوا، لیکن کچھ زائد پڑھنے کے متعلق تو ساری امت کا اتفاق ہے نا کہ کچھ زائد پڑھنا یہ مقتدی کا کام کوئی نہیں۔ تو پھر یہ حدیث پھر مقتدی کے لیے نہ ہوئی، اس حدیث کے اپنے اندر یہ شہادت موجود ہے کہ یہ حدیث مقتدی کے لیے نہیں ہے۔ تو یا تو حدیث پڑھیں آدھی کہ لا تقربوا الصلاۃ والا حصہ تو پڑھ لیا تو وانتم سکارا جو ہے اس کو چھوڑ دیا، یا تو پھر اس انداز میں پڑھیں، تو یا پھر یہ حدیث کو پورا پڑھیں نا۔ جب پورا پڑھیں گے نا تو پھر فصاعدن کا لفظ بھی ہے، اور حدیث واضح کر رہی ہے کہ یہ حدیث مقتدی کے لیے ہے ہی نہیں۔ فصاعدن کا اضافہ جو ہے کیا یہ ثقہ راوی سے ہے؟ تو یہ بھی ثابت ہے کہ یہ ثقہ راوی سے ہے، اور ثابت بھی امام بخاری رحمہ اللہ سے ہی میں کروں گا کہ امام بخاری سے ہی ثابت ہے کہ یہ فصاعدن کا اضافہ جس راوی سے ہے وہ راوی ثقہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے صحیح بخاری کے اندر، اور اس واقعہ کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے فصلی علیہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ امام بخاری نے اس واقعہ میں ذکر کیا ہے۔ اچھا جی، فصاعدن کا جو اضافہ ہے نا وہ جس راوی سے ہے صحیح مسلم کے اندر وہ ہیں امام معمر رحمہ اللہ، ان سے وہ اضافہ ہے، اور وہ ثقہ راوی ہیں۔ ان کے ثقہ ہونے کی دلیل دینے لگا ہوں بخاری سے، کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے واقعہ ذکر کیا ایک، اور ایک بندے کا متعلق ذکر کرتے ہوئے یہ ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو اسی واقعہ کی حدیث، اسی واقعہ کی روایت امام زہری سے یونس اور ابن جریج نے کی ہے، تو اس میں یہ لفظ کوئی نہیں ہے کہ نماز جنازہ پڑھائی۔ تو بخاری کے اندر یہ ساری بات موجود ہے کہ لم یقل یونس و ابن جریج عن الزہری، یونس اور ابن جریج نے جو زہری سے روایت کی ہے اس میں انہوں نے نہیں کہا کہ فصلی علیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازہ بھی پڑھائی۔ سئل ابو عبداللہ، تو پھر ابو عبداللہ سے پوچھا گیا، ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ کی ہی کنیت ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ صلی علیہ یصح، یہ جو صلی علیہ کے لفظ آپ نے لکھے ہیں، حالانکہ یہ یونس کی اور ابن جریج کی روایت میں یہ لفظ کوئی نہیں ہمیں ملتے، تو کیا یہ لفظ صحیح ہیں؟ قالا، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جواب میں کہا رواہ معمر، یہ لفظ معمر نے روایت کیے ہیں، تو معمر نے روایت کیے ہیں تو میرے نزدیک معمر ثقہ ہے، تو اس لیے میں نے یہ لفظ بھی لکھ لیے، تو میں اس کی باقی سندوں کے اندر یہ اضافہ کوئی نہیں، اس کے اندر معمر کی روایت میں یہ اضافہ ہے تو میں معمر کے اضافے کو قبول کرتا ہوں۔ مزید آگے بات بڑھتی ہے، فقیل لہو، پھر امام بخاری سے مزید کہا گیا، مزید سوال کیا گیا، رواہ غیر معمر، کہ معمر کے علاوہ کسی اور نے بھی روایت کیا اس کو؟ قال لا، تو حضرت امام بخاری نے کہا کہ نہیں، کسی اور نے نہیں کیا، صرف اکیلے معمر نے یہ اضافہ نقل کیا ہے، اور اکیلے معمر کی میں یہ حیثیت سمجھتا ہوں کہ میں نے بخاری کے اندر وہ جو ہے وہ صلی اللہ علیہ کا لفظ ذکر کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے خود امام معمر کو اتنی اہمیت دی ہے کہ وہ اکیلے بھی، صرف اکیلے امام معمر یہ اضافہ نقل کریں تو وہ امام بخاری اس کو قبول کرتے ہیں، تو پھر فصاعدن والا اضافہ بھی امام معمر سے ہی ہے تو اس کو بھی تو قبول کرنا چاہیے نا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کسی حکمت کی وجہ سے وہ نہیں لے کے آئے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ اضافہ قابل قبول ہی نہیں ہوگا، تو وہ قابل قبول ہوگا۔ اللہ اللہ،
پھر صرف معاملہ اتنا نہیں کہ امام معمر نے ہی یہ اضافہ ذکر کیا ہو، بلکہ امام معمر کے علاوہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں امام معمر سے ہے، سنن نسائی کی روایت میں بھی امام معمر سے ہے، کتاب القراءت بہقی کی ایک روایت میں بھی امام معمر سے ہے، مسند ابو عوانہ کے اندر بھی امام معمر سے ہے، لیکن خود امام بخاری رحمہ اللہ کی جز القراءت اس کے اندر یہی اضافہ معمر کی بجائے عبد الرحمن بن اسحاق سے بھی موجود ہے۔ تو اب یہ اکیلے نہیں رہے، دو بندے ہو گئے۔ پھر کتاب القراءت بہقی کے اندر بھی جو ہے یہ اچھا جی عبد الرحمن بن اسحاق سے موجود ہے۔ پھر ایک اور ہیں سفیان ابن عیینہ، ان سے بھی یہ اضافہ جو ہے وہ ذکر ہے سنن نبی داود کے اندر، تین بندے ہو گئے۔ پھر امام اوزائی رحمہ اللہ، ان سے بھی یہ اضافہ ذکر ہے، اور شعیب بن ابو حمزہ سے بھی یہ اضافہ ذکر ہے کتاب القراءت للبہقی کے اندر، پانچ بندے ہو گئے۔ صالح بن کیسان سے بھی یہ اضافہ ذکر ہے عمدۃ القاری کے اندر، تو چھ بندے ہو گئے کہ جو فصاعدن کا لفظ جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں ساتھ۔ تو معمر اکیلے بھی نہیں ہیں، باقی بھی اور لوگ بھی ہیں جن میں سفیان ابن عیینہ جیسی شخصیت بھی ہیں، اور جن کے اندر جو ہے امام اوزائی جیسی شخصیت بھی ہے، تو وہ بھی اضافہ جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں، اور یہ ثقہ لوگ ہیں جو یہ اضافہ ذکر کر رہے ہیں۔ امام معمر اکیلے ہی ذکر کرتے تب بھی قابل قبول تھا، تو یہاں تو کئی ذکر کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور چیز بھی ہے، چھ تو یہ ہو گئے نا، مزید ایک اور چیز بھی ہے۔ وہ چیز یہ ہے کہ روایت جو ہوتی ہے نا حدیث کی، کبھی ہوتی ہے روایت باللفظ اور کبھی ہوتی ہے روایت بالمعنی۔ روایت باللفظ یہ ہے کہ حرف بحرف وہی بات آگے پہنچائی جائے، اور روایت بالمعنی جو ہے وہ یہ ہے کہ مفہوم تو وہی رکھا جائے، لفظ بے شک تھوڑے بدل بھی جائیں۔ اور عموماً حدیث کی روایت بالمعنی ہی ہوئی ہے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہوتا کہ ہر بات کو بالکل 100% جو ہے وہ آگے پہنچایا جائے۔ یہاں پر میں بات کر رہا ہوں، اب میں سے میری جو گفتگو ہے اس میں سے کوئی شاید ایک جملہ بھی جو ہے وہ آپ آگے پہنچاتے ہوئے بالکل 100% حرف بحرف آگے پہنچائیں، میرے بات کا مفہوم تو آگے پہنچا سکیں گے، لیکن حرف بحرف تو میری بات کو آپ نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو زیادہ تر حدیث کی روایت بالمعنی ہوئی ہے کہ مفہوم وہی ہوتا ہے، لفظ تھوڑے بہت بدل بھی جاتے ہیں۔ تو فصاعدن کے علاوہ بھی کئی لفظ موجود ہیں، ما تیسرہ کا لفظ بھی موجود ہے، یہ سنن نبی داود میں، مسند احمد میں، کتاب القراءت بہقی میں، اور جز القراءت امام بخاری کی اس میں موجود ہے۔ ما زادہ کا لفظ بھی موجود ہے، معنی وہی ہے کہ جو فصاعدن والا معنی ہے کہ کچھ آسان یا کچھ زیادہ۔ سنن نبی داود کے اندر بھی یہ ما زادہ موجود ہے، امام بخاری کی جز القراءت میں، بہقی کی کتاب القراءت میں، مستدرک حاکم میں، بہقی کی سنن کبریٰ میں۔ اچھا جی، وَسُورَةٍ کا لفظ بھی موجود ہے سنن ابن ماجہ اور ترمذی کے اندر، وَمَاهَا غَيْرَهَا، اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی، یہ بھی کتاب القراءت بہقی کے اندر موجود ہے۔ وَشَيْءٍ مَّاهَا، یہ بھی کتاب القراءت بہقی کے اندر موجود ہے۔ وَثَلَاثِ آیَاتٍ، یہ بھی بذل المجہول کے اندر، مجہود کے اندر موجود ہے۔ وَثَلَاثِ آیَاتٍ فَصَاعِدًا، اور تین یا تین سے زیادہ آیتیں، یہ لفظ بھی جو ہے یہ ذیلی کے اندر موجود ہیں۔ وَآیَتَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ لفظ بھی جو ہے مجمع الزوائد اور ذیلی کی روایت میں موجود ہیں۔ تو 6 لوگ ہو گئے جنہوں نے فصاعدن کا اضافہ ذکر کیا ہے۔ پھر آگے ما تیسرہ 7ویں نمبر پر، ما زادہ 8ویں نمبر پر، وَسُورَةٍ کا 9ویں نمبر پر، وَمَاهَا غَيْرُهَا 10ویں نمبر پر، وَشَيْءٍ مَّاهَا 11ویں نمبر پر، وَثَلَاثِ آیَاتٍ 12 نمبر، وَثَلَاثِ آیَاتٍ فَصَاعِدًا 13 نمبر، وَآیَتَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ 14 نمبر۔ تو یہاں پر ایک ہی نہیں 14 جو ہیں وہ ذکر ہو رہے ہیں کہ جن میں اضافہ موجود ہے۔ تو پھر بھی کیا یہ اضافہ قابل قبول نہیں ہوگا؟ تو یقیناً یہ اضافہ قابل قبول ہے، اور حدیث کو بھائی پورا پڑھو، اور یہ مقتدی کے لیے یہ حدیث قطعاً نہیں ہے۔ اچھا جی، دوسری حدیث مبارکہ جو ذکر کرتے ہیں
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن، جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس کے اندر ام القرآن نہیں پڑھی، فہی خداج، تو یہ ناقص ہے۔ ثلاثاً، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 دفعہ کہا کہ ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، غیر تمام، یہ کامل نہیں ہے۔ فقیل لأبی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے کہا گیا، انا نکون وراء الامام، کہ ہم تو امام کے پیچھے ہوتے ہیں۔ فقال، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اقرأ بہا فی نفسک، کہ اس کو اپنے دل میں پڑھ لے۔ یہ ان کی دوسری حدیث ہے کہ جو صحیح سند سے ثابت ہے۔ لیکن میرے محترم احباب، پہلی بات تو کہ یہ کہ یہاں پر بھی پہلا لفظ وہی ہے کہ من صلی، کہ جس نے نماز پڑھی، تو یہ من کا لفظ یہاں پر بھی عموم کے لیے نہیں بنایا جا سکتا۔ عموم کے لیے بنائیں گے تو معاملہ پھر وہی ہوگا کہ فتویٰ جو ہے معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے گا، تو یہ یقیناً خصوص کے لیے بنانا ہے۔ تو جب خصوص کے لیے ہی بنانا ہے تو جتنا عمل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے خصوص ثابت ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے خصوص ثابت ہوتا ہے تو وہ بھی لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ لفظ استعمال ہوا خداج کا، اور خداج کے لفظ سے فرضیت ثابت کوئی نہیں ہوتی۔ میرے احباب جو ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں، حالانکہ خداج کا لفظ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہمیں نظر آتا ہے اور وہاں پر کوئی بھی فرضیت کا قائل کوئی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ترمذی، جامع ترمذی کے اندر، الصلاۃ مثنی مثنی، نماز 2 رکعت ہے، تشہد فی کل رکعتین، ہر 2 رکعت کے اندر تشہد پڑھ، وتخشع، اور ہر 2 رکعت کے اندر تشہد بھی پڑھ اور عاجزی بھی کر، تشہد بیٹھ اور عاجزی کر، وتضرع، اور گڑ گڑا، وتمسکن، اور مسکینی اختیار کر، وتضرع، اور اپنے بازو پھیلا، وتقن یدیک، اور اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا، یقولو، کہتے ہیں کہ ترفعہما، ان کو اٹھا، الی ربک، اپنے رب کی طرف، یعنی دعا کے لیے اٹھا، مستقبلاً ببطونہما وجہک، ان دونوں کے سامنے والے حصے کو اپنے چہرے کی طرف کرتے ہوئے دعا کے لیے اٹھا، وتقول، اور تو کہہ، وتقول یا رب یا رب، اے رب اے رب، یعنی دعا کر، ومن لم یفعل ذلک فہو کذا و کذا، جس نے یہ سارے کام نہیں کیے تو وہ اس کی نماز یوں یوں ہے۔ اب یہ یوں یوں کیسے ہے؟ قال ابو عیسیٰ، امام ابو عیسیٰ نے کہا، یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا کہ وقال غیر ابن المبارک فی حاذ الحدیث، کہ ابن مبارک کی روایت میں تو لفظ ہیں قضا و قضا، لیکن ان کے علاوہ نے یہ روایت کی ہے نا، تو انہوں نے کہا ہے کہ ومن لم یفعل ذالک فہی خداج، کہ جس نے یہ کام نہیں کیے تو اس کی نماز خداج ہے۔ تو اب اگر نماز ہوتی نہیں تو پھر وہ ساری نمازیں کہ جن کے اندر عاجزی نہیں کی گئی، گڑ گڑایا نہیں گیا، مسکینی اختیار نہیں کی گئی، کیونکہ پھر اسی ساری چیزیں فرض ثابت ہوں گی نا، تو وہ ساری نمازیں جو ہے وہ باطل ہو جائیں گی، وہ سب کی سب جو ہے وہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو خداج کے لفظ سے صرف ناقص ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اب یہاں پر پھر کہیں گے کہ چلو جی ناقص تو ہو گئی نا، تو میں یہ عرض کروں گا کہ ناقص ہونا بھی اس کی نماز ثابت ہوگی کہ جس نے فاتحہ پڑھنی ہے اور وہ نہ پڑھے، اس کی ناقص ہوگی۔ جس نے فاتحہ پڑھنی نہیں، حدیث سے ثابت ہے کہ امام والی فاتحہ اس کی ہو گئی ہے، تو اس کی ناقص نہیں ہوگی، ناقص اس کی ہے کہ جس نے پڑھنی تھی اس کے باوجود نہیں پڑھی۔ تو امام اگر نہ پڑھے تو اس کی نماز ناقص ہوگی، اگر منفرد اکیلا بندہ نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہوگی، لیکن مقتدی نے تو پڑھنی کوئی نہیں تو اس کی نماز اس سے ناقص کوئی نہیں ہوتی۔ جنہوں نے پڑھنی ہے وہ اگر نہیں پڑھیں گے تو ان کی نماز ناقص ہو جائے گی۔ غیر و تمام کا لفظ بھی آیا، اور غیر و تمام کے لفظ سے بھی فرضیت ثابت کوئی نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں کہ سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کرو، فإن تسویۃ الصف من تمام الصلاۃ، صفوں کو سیدھا کرنا یہ نماز کے کامل کرنے میں ہے۔ تو جب تمام نہ ہو تو پھر وہ غیر تمام ہے، تو اگر صف سیدھی نہیں تو پھر وہ غیر تمام ہے۔ تو جب غیر تمام ہوئی تو اگر جو ہے یہ فرضیت بن رہی ہے تو پھر تو ساری جماعت کی نماز ہی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ اگر ایک بندہ بھی جو ہے وہ صف سے کوئی آگے پیچھے ہوگا تو پوری جماعت کی نماز جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، وہ سب کو جو ہے وہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو اس کا بھی کوئی قائل نہیں ہے۔
تو گویا کہ یہ فرض ہونا اس سے ثابت کوئی نہیں ہوتا۔ باقی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اقرا بہا فی نفسک، کہ اس کو اپنے دل میں پڑھ لے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خود آپ احباب تو یہ کہتے ہیں کہ صحابی کا قول حجت ہوتا ہی کوئی نہیں، تو یہاں پر پھر اب صحابی کا قول پیش کیوں کر رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لائے نا۔ باقی ہم صحابی کے قول کو بھی مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں فی نفسک کا لفظ ہے نا، تو نفسک کا معنی کہ دل میں، زبان ہلا کر پڑھنا اور چیز ہے، دل میں پڑھنا اور چیز ہے۔ دل میں پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام پڑھ رہے ہیں نا تو تم دل میں اس کے مفہوم کے اوپر غور کرو، تو یہ ہے اقرا بہا فی نفسک، اپنے دل میں پڑھو، یعنی دل میں اس کے مفہوم پر غور کرو۔ زبان ہلا کر پڑھنا اس سے ثابت کوئی نہیں ہوتا، اور خاص طور پر جب زبان ہلا کر پڑھنا وہ لا تحرک بہ لسانک کے بھی خلاف بن رہا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا کے بھی خلاف بن رہا ہے، تو پھر زبان ہلا کر پڑھنے کا حضرت ابو ہریرہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور مزید یہ کہ اسی طرح کی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دارقطنی کے اندر موجود ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم الکتاب، ہر وہ نماز کے جس کے اندر ام الکتاب نہیں پڑھی گئی، فہی خداج، تو وہ نماز ناقص ہے، الا ان یکون وراء الامام، مگر یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو، تو امام کے پیچھے ہو تو پھر ناقص نہیں ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیونکہ امام کے پیچھے والوں نے وہ پڑھنی جب نہیں ہوتی تو پھر وہ نہیں بھی پڑھ رہے تو وہ صحیح کر رہے ہیں، تو ان کی نماز ناقص نہیں ہوتی۔ اگلی روایت جو وہ پیش کرتے ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، فَثَقُلَتْ عَلَيْهَا الْقِرَاءَةُ، قرات آپ کے اوپر بھاری ہو گئی، فَلَمَّا انصَرَفَ، جب آپ پلٹے، قَالَ إِنِّي أَرَاكُمْ تَقْرَؤُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ، میں یہ خیال کرتا ہوں کہ تم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو۔ قَالَ، تو ایک صحابی نے کہا، قَالَ کہ راوی کہتے ہیں قُلْنَا، ہم نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے واللہ، ہاں اللہ کی قسم ہم تو پڑھتے ہیں۔ قَالَ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تفعلوا الا بأم القرآن، کہ نہ کیا کرو ایسے مگر ہاں ام القرآن ضرور پڑھا کرو۔ کیوں پڑھا کرو؟ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَمْ يَقْرَأْ بِهَا، کیونکہ اس بندے کی تو نماز ہی نہیں جس نے ام القرآن نہیں پڑھی، فاتحہ نہیں پڑھی۔ یہ روایت ان لفظوں کے ساتھ ترمذی اور سنن ابی داود کے اندر موجود ہے، تھوڑے سے لفظوں کے فرق کے ساتھ نسائی کے اندر یوں موجود ہے کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، بعض الصلاۃ التی یجر فیہا بالقراءۃ، اپنی کوئی ایسی نماز کے جس کے اندر قرات میں جہر کیا۔ فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یقرأن احد منکم اذا جہرت، جب میں جہری قرات کروں تو تم میں سے کوئی بھی پیچھے نہ پڑھا کرے الا بأم القرآن، مگر ام القرآن کو پڑھ لیا کرو۔ یہ جو روایت ہے نا، دو جگہ سے میں نے ذکر کی، ایک الفاظ میں اور تیسری جگہ سے دوسرے لفظوں میں۔ ترمذی اور ابو داود کے اندر جہاں پر یہ روایت ہے نا، تو وہاں پر راوی ہے محمد بن اسحاق، اور یہ محمد بن اسحاق جو راوی ہے، امام مالک رحمہ اللہ نے کہا دجال من الدجاجلہ، کہ یہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے۔ ابن نمیر کہتے ہیں انہو یحدث من المجہولین احادیث باطلہ، کہ یہ مجہول راویوں سے باطل حدیثیں نقل کرتا ہے۔ امام نسائی کہتے ہیں لیس بالقوی، یہ قوی نہیں ہے۔ دارقطنی کہتے ہیں اختلف الائمۃ فیہ ولیس بحجت، کہ ائمہ کا اس کے متعلق تھوڑا اختلاف تو ہے لیکن یہ حجت نہیں ہے۔ یہ ائمہ کا جو انہوں نے کہا نا کہ اختلاف ہے، تو وہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ایک ہے تاریخ اور ایک ہے حدیث۔ تاریخ کے اندر اس بندے کو ایک حیثیت دی جاتی ہے، اور تاریخ کے لحاظ سے کئی لوگوں نے جو ہے نا وہ اس کو کہہ دیا کہ تاریخ بیان کرنے میں یہ ایک اچھا آدمی ہے، تاریخ میں اس کی تحقیق بڑی ہے، تو تاریخ کے لحاظ سے ایک بعض نے اس کو جو ہے وہ صحیح کہا ہے، حدیث کے معاملہ میں اس کو کوئی بھی نہیں صحیح کہتا۔ سلیمان تیمی، یحییٰ قطان، وہیب بن خالد، سب نے اس کو کذاب کہا ہے۔ ابو حاتم کہتے ہیں ضعیف ہیں۔ جریر بن عبد الحمید نے بڑے خوبصورت الفاظ کہے، وہ کہتے ہیں ما ظننت انی اعیش الی دہر یحدث فیہ عن محمد بن اسحاق، مجھے یہ توقع نہیں تھی
میں یہ گمان نہیں کرتا تھا کہ میں ایسے دور تک بھی زندہ رہوں گا کہ جب محمد بن اسحاق جیسے بندے سے بھی لوگ حدیث بیان کرنے لگ جائیں گے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے عبداللہ وہ اپنے والد محترم امام احمد ابن حنبل کے حوالہ سے کہتے ہیں کہ لم یکن یحتج بہ فی السنن، حدیث کے معاملہ میں امام احمد ابن حنبل اس کو حجت نہیں بناتے تھے، تاریخ میں بنا لیتے تھے، حدیث میں حجت نہیں بناتے تھے۔ تو یہ بڑا پرلے درجے کا کذاب ہے حدیث کے معاملہ میں، تو اس کی روایت قطعاً جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ مزید اسی سند کے اندر ایک اور راوی مکحول ہے، اور مکحول جو ہے وہ مدلس راوی ہے، اور مدلس راوی کی روایت جو ہے جو ان کے لفظ سے وہ بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ دوسری جو نسائی کے اندر سند ہے اس کے اندر راوی ہے نافع بن محمود، اور وہ مجہول راوی ہے۔ مجہول راوی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ کون ہے، تو جب پتہ ہی کوئی نہیں کہ کون ہے تو پھر اس کا ظاہر ہے کہ ثقہ اس کو ثابت کرنا، تو جب اس کی شخصیت کا ہی کوئی نہیں پتہ تو ثقہ بھی وہ ثابت کوئی نہیں ہوگا، تو مجہول راویوں کی روایت بھی قابل قبول نہیں ہوا کرتی۔ مزید یہ کہ اس حدیث کی سند کے اندر اضطراب ہے، کسی جگہ سند آتی ہے ان مکحول ان عبادہ، مکحول اور عبادہ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں۔ کسی جگہ پر یوں ہے ان مکحول ان محمود ان ابی نعیم انہ سمع عبادہ، یہاں مکحول اور عبادہ کے درمیان دو واسطے آگے۔ کسی جگہ پر یوں ہے ان مکحول ان محمود ابن الربیع الانصاری وکان یسکن ایلیا ان عبادہ، یہاں پر دو واسطوں میں سے ایک چھوٹ گیا اور ایک آ گیا۔ کسی جگہ یوں ہے ان مکحول ان نافع بن محمود بن الربیع الانصاری قال نافع ابتا عبادہ، یہاں پر ایک درمیان میں واسطہ آیا لیکن وہ جو پہلے واسطہ ہے وہ نہیں ہے، یہاں پر اس کا بیٹا جو ہے وہ واسطہ بن رہا ہے۔ تو اس حدیث کی سند ہی مضطرب ہے کہ کس نے کس سے سنا ہے، کس نے بیان کیا ہے، تو وہ پتہ ہی کوئی نہیں چل رہا۔ تو جو مضطرب روایت ہوتی ہے تو وہ قابل